بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موت کے بعد وہ پہلا دروازہ کیسا ہوگا جسے ہم قبر کہتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو راولپنڈی، شیخوپورہ اور گجرانوالہ میں پیش آنے والے اور سچے واقعات سنائیں گے جنہیں دیکھ کر ڈاکٹر اور گور کن بھی دنگ رہ گئے۔ کیا واقعی قبر ٹیڑھی ہو سکتی ہے؟ اور کیوں ایک خاتون موت سے پہلے سام سام کہہ کر چلانے لگی؟ ان واقعات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ٹیڑھی قبر۔ ایک پولیس آفیسر کو سپرد خاک کیا جانے لگا تو اس کی قبر ٹیڑھی ہو گئی۔ جب نئی قبر کھودی گئی تو وہ بھی ٹیڑھی ہو گئی۔ آغاز میں لوگوں نے اسے گور کن کا قصور سمجھا، مگر جب یکے بعد دیگرے 5 بار قبر کھودی گئی اور بار بار ٹیڑھی ہوتی رہی تو جنازہ میں شریک لوگوں نے مل کر میت کے لیے مغفرت کی دعا کی اور 5ویں بار زبردستی میت قبر میں اتار دی گئی، حالانکہ قبر پہلے کی طرح ہی ٹیڑھی تھی۔ یہ واقعہ راولپنڈی کے مشہور قبرستان رتمرال میں پیش آیا۔ قبر میں سانپ اور بچھو۔ نارنگ منڈی ضلع شیخوپورہ کے نواحی قصبے جنے سنگھ والا میں 2 متحارب گروپوں کے درمیان فائرنگ ہوئی جس سے 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ ان میں سے ایک آدمی کو اس کے ورثاء تابوت میں بند کر کے دفن کرنے کے لیے لائے اور قبر کھودی تو اس سے سانپ اور بچھو نکل آئے۔ ورثاء نے خوف زدہ ہو کر دور ہی سے قبر پر مٹی ڈال دی اور تابوت واپس لے گئے۔ قبر میں لرزش۔ گجرانوالہ کے نواحی قصبہ کیالی کے قبرستان میں دفن کی جانے والی خاتون کی قبر میں لرزش نے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ تفصیلات کے مطابق عورت کو جب قبر میں دفن کیا گیا تو وہاں موجود لوگوں نے محسوس کیا کہ مرحومہ کی قبر لرز رہی ہے۔ بعض لوگوں نے قبر کے ساتھ کان لگا کر آواز سنی تو قبر کے اندر سے ٹک ٹک کی آوازیں اور دھمک سنائی دی۔ چنانچہ ایک معروف عالم دین سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے میت کو کسی دوسری جگہ دفن کرنے کا مشورہ دیا، جس پر لوگوں نے اس عالم کی موجودگی ہی میں قبر کھود ڈالی۔ جو ہی تختے ہٹائے گئے تو عجیب و غریب سی تیز قسم کی بو سے گورکن کو قے کے دورے آنے لگے، جس پر قبر دوبارہ بند کر دی گئی اور میت کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی، جس کے بعد آہستہ آہستہ لرزش ختم ہو گئی۔ سانپ۔ ایک زمیندار گھرانے کی صاحب حیثیت ماں باپ کی اکلوتی بیٹی کو ورثے میں بہت بڑی جائیداد، ڈھیروں سونا اور نقد روپے ملے۔ روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اسے سخت کوفت ہوتی۔ اگر کوئی خاتون اسے مسجد، مدرسہ وغیرہ بنوانے یا کسی یتیم اور بیوہ کی مدد کرنے کا کہتی تو اس کا چہرہ مقدر ہو جاتا۔ میں نے آخری بار اسے 1968 میں بستر مرگ پر بے ہوشی کی حالت میں سول ہسپتال لاہور انتہائی نگہداشت ICU وارڈ میں دیکھا۔ اس کی نبض ڈوب چکی تھی، سانس رک رک کر وقفوں سے آ رہی تھی، آنکھیں پترا چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب قریب کھڑے تھے تاکہ اس کی موت کا سرٹیفکیٹ دے کر رخصت ہوں۔ اچانک اس کے بدن نے حرکت شروع کر دی، اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہوئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم سے پسینہ بہہ نکلا، اس کی ہونٹ ہلنے لگے۔ سب لوگوں نے سنا کہ وہ ترائی ہوئی آواز میں سام کہہ کر اس سے بچنے کے انداز میں ہاتھ پاؤں ہلا رہی تھی۔ میں یہ مشاہدہ کر کے خوف زدہ ہو گیا اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ طبی نقطہ نظر سے آپ اس کی آخری حرکت کو کیا نام دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے یہ مشاہدہ کسی طبی معجزے سے کم نہیں۔ یہ حرکت اور سام کی آوازیں یقیناً ایک میت کے منہ سے نکلی ہیں۔
اس گہری بیہوشی کی عالم میں نہ وہ بول سکتی تھی اور نہ حرکت کر سکتی تھی۔ یہ چند واقعات عذاب قبر یا برزخ سے متعلق تھے۔ مذکورہ واقعات جہاں عذاب قبر کا واضح ثبوت ہیں، وہیں ہمارے لیے باعث عبرت بھی ہیں، لہٰذا موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے اور نماز پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ سے موت کی سختیوں اور قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ قبر ہی دوسری زندگی کا پہلا دروازہ ہے، اور اس دروازے کے ذریعے سے آدمی آج کی دنیا سے نکل کر کل کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جو آج قبر کے اس پار ہے وہ کل اپنے آپ کو قبر کے اس پار پائے گا، کیونکہ اس دنیا میں آنا ہماری مرضی سے ہوتا ہے، نہ اس دنیا سے جانا ہمارے اختیار میں ہے۔ حقیقت یہی ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔